بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کے سبق کا عنوان اثبات صدق القرآن، یعنی قرآن کی صدق اور سچائی کا اثبات ہے۔ قرآن کے صدق کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ وہ اعجاز قرآن ہے۔ اعجاز یہ متعدی صیغہ ہے، معنی عاجز کرنا، یعنی قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسی کتاب مخلوق لانے سے عاجز ہے۔ قرآن نے مخلوق کو اپنی مثل کے لانے پر عاجز کر دیا ہے، اور یہ اعجاز جو قرآن کا ہے یہ اعجاز ذاتی ہے۔ علامہ صابونی رحمہ اللہ التبیان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اجماع ہے اہل عربیت کا کہ قرآن معجز بالذات ہے۔ اس میں ایسا اسلوب عجیب، ایسی نظم بدی عبارت اور طریقہ عجیب اور غریب ہے، اور اس میں ایسی حکمتیں اور فوائد اور علوم اور معارف اللہ نے رکھے ہیں کہ مخلوق اس جیسے چیزوں کے لانے سے عاجز ہے۔ عام اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی یہی ہے، البتہ کہ قرآن کے اندر اعجاز ذاتی ہے، معجز بالذات ہے، ایسے علوم، ایسی باریکیاں، ایسے نظم اور الفاظ رکھے کہ مخلوق اس کو نہیں لا سکتی۔ جبکہ معتزلہ میں سے نظام معتزلی اور اہل سنت میں ابن حزم کا مسلک یہ ہے کہ یہ معجز بالذات نہیں بلکہ اللہ نے منع کیا ہے مقابلہ سے، گویا کہ فی نفسی ہی مقابلہ ممکن ہے لیکن منع بالغیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسخر کر دیا ہے، لوگوں کو عاجز کر دیا اس کے مقابلے سے۔ لیکن اس مسلک کے اوپر علماء نے رد کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اعجاز بالذات ہے۔ وجوہ اعجاز کے جو وجوہات اور اسباب ہے وہ تقریباً 14 ہے۔ پہلی وجہ نظم بدیع، ایسے عجیب اور ناشنا قسم کے الفاظ قرآن میں ہے کہ وہ عام کتاب ایسے الفاظ نہیں لا سکتی۔ اسلوب عجیب ہے کہ قرآن کا انداز بیان وہ عجیب اور غریب اور ناشنا طریقہ ہے۔ نمبر 3 جزالت، یعنی فخامت الفاظ کا چناؤ اتنا اعلیٰ ہے کہ ایسے الفاظ کسی اور کتاب نے استعمال نہیں کر سکے۔ نمبر 4 تشریح دقیقی کامل درجے کی تشریح اور دقیق ہے جو قرآن کا اعجاز پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 5 احکام شریعہ اس میں کامل طور پر موجود ہے۔ نمبر 6 ہے کہ اخبار مغیبات، ایسی غیب کی خبریں دی ہے جو بغیر وحی کے معلوم نہ ہوں۔ احکام کونیہ سے ٹکراؤ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ احکام کونیہ ہم اس کو سائنس کہیں گے، یعنی اصل سائنس کے ساتھ قرآن موافق ہے، اس کے ساتھ قرآن کا ٹکراؤ نہیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اس میں وعد اور وعید کامل ہے، وعدہ جو جنت کا وعدہ کیا ہے یا جہنم سے وعید منع ڈرایا گیا ہے وہ کامل درجے میں ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ اس میں ایسے علوم اور معارف اور ایسی حکمتیں رکھی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ہیں۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اس میں تمام حاجات بشریہ موجود ہیں۔ نمبر 10 یہ ہے کہ اس میں تاثیر عجیب ہے کہ اپنوں پر بھی اثر کرتا ہے اور دشمنوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر قاری عبدالباسط کو بلایا گیا، جب انہوں نے تلاوت کی تو سب مسلمان اور غیر مسلم سب، تو پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایسی عجیب تاثیر ہے۔ نمبر 11 قرآن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ حسب ضرورت نازل ہوا ہے، تو یہ اس کے اعجاز کی وجہ ہے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ اس کی عبارات اور اس کے محاورات میں کوئی اختلاف اور تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ آج تک قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، یعنی اس کے مقابلے کے لیے لوگوں نے کوشش تو کی ہے لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ اس کے شروع میں ایسے مقطعات، یعنی اوائل صورت میں ایسے حروف ہے کہ ان کا اعجاز، ان کی وجہ سے اعجاز ہے کہ مخلوق اس کے معنی معلوم کرنے سے عاجز ہے۔ آخر میں ایک بات ہے کہ حل اراد احد معارضۃ القرآن الکریم، کیا کسی نے قرآن کریم کے مقابلے کا ارادہ کیا ہے اور مقابلہ کر سکے ہیں؟ تو اس میں بات یہ ہے
کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صحیح لوگ تھے، انہوں نے تو کبھی اس کا نہ مقابلہ کیا ہے، لیکن کم عقل لوگ، بیوقوف لوگوں نے اس کے مقابلے کے لیے کچھ آیات اور کچھ ایسی چیزیں بنائی ہے جو ان کے لیے سبب مذاق اور سبب ہنسی بنا ہے۔ اس میں سبب معلقہ ہے، یہ اصل میں عشرہ معلقت ہے، لیکن اس کو بعد میں سبب یہ لٹکایا تھا، لیکن بعد میں سمجھدار لوگوں نے اس پر رد کیا۔ اسی طرح اس میں چونکہ گدھوں کی، عورتوں کی اور اس طرح بکواسات کی باتیں ہیں۔ مسلمہ کذاب نے بھی مقابلہ کیا، جو اپنے آپ کو رحمان یمامہ کہتا تھا، اور اس نے سورہ عادیات کے مقابلے میں ایک صورت بنائی، اور وہ یوں تھی کہ وَالطَّاحِنَاتِ طَحْنًا وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خُبْزًا وَالسَّارِدَاتِ سَرْدًا وَاللَّاقِمَاتِ لُقْمًا إِحَالَةً وَسَمْنًا۔ مانا قسم ہے ان عورتوں کی جو آٹا پیستی ہیں، آٹا پیسنا، اور جو پھر آٹے کو گوندتی ہیں اور پھر روٹیاں پکاتی ہے اور پھر شرید بناتی ہے اور پھر لقمہ بناتی ہے، تو اس طرح کے الفاظ انہوں نے بنایا، تو اس میں یہ ان کے لیے ایک سبب استہزاء اور مذاق بنا۔ یہ اس طرح بعض حضرات نے یہ مقابلے کے لیے کہا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبہ خرطوم طویل، اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ انا اعطیناک الجماہر فصل لربک وجاہر ان شانئک هو الکافر۔ تو یہ سب بکواسات تھے، اور نظر بن حارث جو تھا وہ فارس کے قصے لا کر سناتا تھا لوگوں کو۔ ابو معلی متنبی جو ہے اس نے بھی کچھ اس طرح مقابلہ کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا، اسی لیے اس کو متنبی کہتے ہیں، لیکن کافور نے پھر اس کو سزا دی، لیکن حاصل یہ کہ کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ مقابلہ تو کیا ہے لیکن مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے قرآن معجز بالذات ہے۔ یہ قرآن کے صدق کی پہلی وجہ ہے جس کو اعجاز کہتے ہیں، اور اعجاز کے 14 وجوہات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ والثانی من وجوہ صدق القرآن، دوسری وجہ قرآن کے صدق کی وہ انزال من اللہ ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اتیان الجبرائیل، اس کو جبرائیل لے کر آیا ہے۔ اور لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، غیر اللہ کی ہوتی، تو اس کے اندر اختلاف پایا جاتا، تعارض اور تناقض پایا جاتا، لیکن معلوم ہوا کہ یہ غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف اور تعارض نہیں ہے، تو اس کے عکس میں معلوم ہوتا غیر کی کتاب میں غلطی ہوگی۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شاگرد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، فقہ شافعیہ کو انہوں نے پھیلایا ہے، تو استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الرسالہ، تو اس کو جب لکھا تو استاذ نے اپنے شاگرد سے اس کا مراجعہ کیا کہ اس میں غلطی نکالی جائے، تو 80 مرتبہ بار بار دیکھنے سے، مراجعہ کرنے سے، آخر میں ہر دفعہ جب نکالتے تھے تو غلطی نظر آتی تھی۔ آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اب اللہ العصمت الا لکتابہ، اللہ نے انکار کیا ہے عصمت، حفاظت کا، مگر صرف اپنی کتاب کے، یعنی اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہے، بندے کی کتاب میں غلطی ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ لفظ انزال اور وحی اور تنزیل، یہ الفاظ بھی صدق کے قرآن کے دلائل اور وجوہات میں ہیں۔ تیسری وجہ صدق کے کتاب کی یہ ہے کہ یہ مصدق ہے کتب سابقہ اور سماویہ کا، یعنی اس کتاب کے اندر تصدیق موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اس بات کی تصدیق، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ سچے نبی تھے، تو اس میں ان کی تصدیق موجود ہے۔ تو ایمان بالمصدق جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے، یہ مستلزم ہے ایمان بالمصدق کو جس کی تصدیق کی گئی ہے۔ گویا کہ یہ بشارت ہے حضرت عیسیٰ اور تورات اور ان کتابوں کے لیے، تصدیق بمعنی بشارت کی ہوگی۔ دوسرا معنی مصدق کا یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں یہ بشارت اور یہ خبر موجود تھی کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا، جب قرآن آ گیا تو گویا کہ اس نے ان کی تصدیق کر دی، تو مصدق بمعنی مؤکد کے ہو جائے گا، تصدیق کرنے والا۔ تیسرا مصدق کا معنی یہ ہے کہ کتب سماویہ کے ساتھ اصول الایمان میں یہ موافق ہے، یعنی ان میں بھی اسلام کے مبانی، اسلام کے جو ہے وہ چیزیں، اصول التحریم، حلال اور حرام کے اصول العبادات، تو وہ چیزیں قرآن میں بھی ہے جو اصل ایمان ہے، تو ایمان، آخرت، انبیاء اور مثال اس طرح کے مسائل، فرشتے، آمنت باللہ جو ہے اس میں تفصیل ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی صدق کی وجوہات توصیف اللہ تعالیٰ کتابہ باسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے ایسے اسماء جو 75 تک ہے
کہ ان کے اندر اس کی صدق موجود ہے کہ وہ اسماء ایسے جو مسمى کے موافق ہے، اور اسماء کی شرافت یہ دلالت کرتی ہے مسمى کے شرافت کے اوپر، تو یہ بھی ایک سبب ہے صدق قرآن کی۔ اسی طرح صفات سلبیہ قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی نقصان والی جو صفات ہے وہ بھی اس کے صدق پر دلیل ہے۔ ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، عوج معنی شبہات نہیں ہے، اعوجاج نہیں ہے، افتراء نہیں ہے، بطلان نہیں ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور اسی طرح عدم التبدیل فیہ لحفاظت اللہ تعالی، قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ لا مبدلہ اور لا تبدیلہ دلیل ہے، اور خود پیغمبر بھی کہتا ہے کہ میں اس کو تبدیل، سورہ یونس کے اندر ہم اس کی تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ کہتا ہے میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پہلی کتابوں میں تبدیل ہو سکتی تھی، اس لیے کہ استحفظوا، ان کی حفاظت تو علماء کے ذمہ لگائی گئی تھی، تو مخلوق کے ذمہ تھی۔ لوگوں نے تبدیل تو کی ہے لیکن تبدیل اس میں چلی نہیں ہے۔ ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ہارون رشید اپنی مجلس علمی قائم کرتے تھے، اور اس میں علماء سے بحث مباحثہ ہوتا تھا، اس میں ایک اسرائیلی عالم پیش ہوتے تھے، ان کو ہارون رشید نے دعوت دی اسلام کی طرف، تو اس نے کہا کہ نہیں میرا اپنا مذہب ٹھیک ہے، اسی پر رہوں گا۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ مجھے اسلام کی جو دعوت دی گئی ہے تو آخر اس میں کیا وجہ ہے، تو اس نے، وہ بڑا خطاط تھا، خوشخط تھا، اس نے 3 نسخے لکھے، ایک تورات کے، ایک انجیل کے، ایک قرآن کے، 3 نسخے لے کر ہر ایک کے مدارس کے اندر لے کر پیش کیے۔ تورات اور انجیل کے جو نسخے تھے ان کو ان کے مدارس مدراس کے اندر پیش کیا تو ان کو لوگوں نے قبول کیا۔ قرآن کے نسخے جب انہوں نے لکھ کر مدارس سے اسلامیہ کے اندر پیش کیے تو لوگوں نے دیکھا تو اس میں غلطیاں تھیں، تو اس آدمی کو پکڑا اور وہ بھاگ گیا۔ اس سے اس کو معلوم ہوا کہ اس قرآن میں تبدیلی نہیں چل سکتی، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح قرآن کے صدق میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی ایمان واجب ہے اور ان لوگوں کے اللہ نے تعریف کی ہے، اور اسی طرح قرآن کی اتباع واجب ہے، قرآن کی تلاوت کو فرض کیا ہے اور قرآن کے فیصلوں کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، ملائکہ نے شہادت دی ہے، علماء سابقین نے شہادت دی ہے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایسی صفات موجود ہے، صفات متضادہ، کہ اس کو پڑھنے سے انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے اندر بکا، وجل، انہیں رونا بھی آتا ہے، خوف اور ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی متضاد صفات کسی اور کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے، کہ انسان کو رونا بھی آئے، انسان ڈرے بھی، اور انسان کو دل میں خوشی اور سکون بھی ملے۔ انسان گانے گاتا ہے، دوسری چیزیں، لیکن اس سے وقتی طور پر سکون تو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں بکا، رونا اور ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن کے صدق کی دلائل ہے، چونکہ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے اندر یہ اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ اشتراء منع ہے، یعنی قرآن کو خرید و فروخت منع کی ہے، اس پر پوری دنیا ایک طرف اور قرآن ایک طرف، یہ قرآن کے صدق کی دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن کے صدق میں نمبر 15 یہ کہ منافع کثیرہ فوائد جمہ ہے، اس میں بہت زیادہ حکمتیں اور فوائد ہے، اور قرآن نے ان کو لعل کے ساتھ ذکر کیا، لعلہم یتقون، لعلکم تشکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم یتذکرون، اس طرح کے فوائد ہیں، وہ تقریباً 26 ہیں حذف تکرار کے ساتھ۔ نمبر 16 یہ کہ جس نے مخالفت کی ہے، اعراض کیا ہے، قرآن سے انکار کیا ہے، معارضہ کیا ہے، جدال کیا ہے، اور قرآن کے اندر خوض بحث کی ہے، غفلت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو برائی بیان کی ہے، ان کی شناعت اور قباحت بیان کی ہے، اور ان کو کہیں قرآن نے فاسق کہا ہے، کہیں خاسر کہا ہے، کہیں ان کے لیے عذاب مختلف قسم کی دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن ایک اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔